حضرت علی کہتے ہیں میں جب رات کو سونے لگا تو حضور نے اپنی چادر مبارک اتار کر میرے جسم پہ ڈالی. کہہ دو سبحان اللہ. نبی کا ہاتھ جس کے ہاتھ میں آ جائے وہ جنتی ہوتا ہے، اور نبی کی چادر بھی جس کے جسم پہ آ جائے وہ بھی جنتی ہوتا ہے. یہ چادر کبھی کافر بیٹی کے سر پہ پڑتی ہے تو اللہ اس کو بھی ایمان دیتا ہے، اور کبھی علی کے جسم پر پڑتی ہے تو اللہ پاک اس کو بھی ہجرت کی رات حفاظت میں رکھتا ہے. یہ ہمارے ہاں مثال مشہور ہے کہ حضور کی چادر کو کہتا کالی تھی، جس نام رکھا ہوا ہے نا حضور کا کالی کملی والے. حضور کی چادر کالی نہیں ہوتی تھی، یہ بالکل غلط ملاؤں نے پڑھا ہے. نہ ہی حضور کی چادر پوری سبز رنگ کی ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے اندر دھاریاں ہوتی تھی، لینیں تھی، کالی بھی ہوتی تھی، سفید بھی ہوتی تھی. امت کو نبی نے کالا رنگ پہننے سے منع کیا. جو نبی امت کو کالا رنگ پہننے سے منع کرتا ہو خود پہنیں گے، اس لیے کہ نبی کا تو ہر کام نمونہ ہے امت کے لیے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے لیے سفید رنگ کو قبول اور پسند کیا. ایک دو بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد رنگ کا کپڑا پہنا، ایک دو بار، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سفید رنگ. پگڑی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی سفید رنگ کی رہی، کبھی کالے رنگ کی رہی. جب آپ نے مکہ فتح کیا تو کالے رنگ کی پگڑی تھی. عید بقرعید جمعے والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سفید رنگ کی پگڑی ہوتی تھی. یہ جو یار لوگوں نے پگڑی نکالی ہوئی ہے یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. اللہ اس امت کو عقل دے دے، آمین. آج پگڑیوں پہ بھی ہماری لڑائیاں ہیں. جو کالی سفید پہنتا ہے وہ کافر ہے، جو گرین رنگ کی پہنتا ہے وہ سنی مسلمان ہوتا ہے. کالی سفید پہننے والا وہابی ہوتا ہے، وہ سنی ہوتا ہے. پگڑیوں پہ بھی ہم نے اپنے آپ کو تقسیم، اب ٹوپیاں بھی تقسیم ہو گئی. یہ میرے پیر کی ٹوپی ہے، وہ اس کے پیر کی ٹوپی ہے، وہ اس کے پیر کی ٹوپی ہے. آمین کہہ دو. اللہ عقل دے، اللہ عقل دے. اس لیے لوگوں نے اب ٹوپی بھی اتار دی ہے، پگڑی بھی اتار دی. وہ کہتے ہیں ہم ننگے سر نماز پڑھیں. نماز پڑھنے آتے ہیں، ٹوپی بھی ہوتی ہے، پگ اتار کے سامنے پھینک دیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، ننگے سر پڑھیں. تم لڑتے رہو، ہم نہ اس کی قبول کرتے ہیں نہ اس کی قبول کرتے ہیں، ننگے سر پڑھیں. اچھا آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کچھ نوجوان ایسے بھی آتے ہیں، وہ یہاں تک پہنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی مسجد میں نماز کو کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ملا تو اپنی پگڑیوں پہ لڑ رہے ہیں، چلو ہم تو کچھے سے نماز پڑھیں. ہم راہیں دے رہے ہیں امت کو. لباس کوئی بھی ہو، آپ کے شرم و حیا کو ڈھانپ دے وہ لباس. اسلام کے اندر نہ یہ اسلامی لباس ہے، نہ وہ اسلامی لباس ہے، نہ شلوار قمیض لباس ہے. شلوار قمیض پاکستان کی تہذیب ہے، یہ آج کل کے عرب کی تہذیب ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس. آپ نے فرمایا لباس وہ ہے جو تمہاری شرم و حیا کو. قرآن نے کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب مسجد کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف جاؤ تو اپنی زیب و زینت کو بنا کے با حیا اور با شرم ہو کے جاؤ. بے حیا اور بے شرم بن کر اللہ کے گھر کی طرف نہ جاؤ. جو لباس ڈھیلا ڈھالا آپ کی شرم و حیا کو ڈھانپ لیتا ہے وہ شریعت میں لباس ہے. کہیں پابندی نہیں لگائی گئی پینٹ پہن کے نماز نہیں پڑھنی، دھوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی دھوتی باندھی، آپ نے تو شلوار باندھی بھی نہیں. پجامہ ایک بار حج کے دنوں میں حج کے بازار میں ہندوستان سے بکنے گیا، جیسے دکانیں لگتی ہیں حج کے سیزن میں، تو کسی صحابی نے دیکھا تو خرید کر حضور کے پاس لے آیا. یا رسول اللہ یہ دیکھیں کیسا اچھا پاپردہ لباس آیا ہے. آپ نے بھی اسے دیکھا، آپ نے فرمایا بڑا پردے والا لباس ہے. آپ نے اسے پسند فرمایا. کچھ علماء کہتے ہیں پہنا، لیکن اصل تحقیق یہ کہ حضور نے پہنا نہیں. اسی پجامے کی شکل بدلتی بلتی کہیں شلوار بن گئی، کہیں پجامہ رہ گیا.